لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. بس 10 منٹ آپ کو سہمت دوں گا اور اس کے بعد اعمال عید قدیر پوری توجہ رہے. چھوٹے بچوں کا ایک ہجوم ہے ماشاءاللہ، اچھی بات ہے، اور انہی کے لیے میں عرض بھی کروں گا تاکہ ان کے ذہنوں میں محفوظ رہے یہ بات کہ قدیر ہے کیا، قدیر منائی کیوں جاتی ہے اور قدیر کا واقعہ کیا ہے. یہ چھوٹے بچوں کے لیے خصوصاً قدیر خون کا میدان بچے کہتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ قدیر خون ایک وہ جگہ ہے جسے قدیر خون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اب میں ابتدا سے لے کر انتہا تک اگر تمام گفتگو کروں تو ٹائم زیادہ لگا، لہذا میں جو ظاہری اور اوپر کی سطحی باتیں ہیں وہ میں عرض کروں گا کہ وہ علی کے جسے غدیر میں مولا بنایا گیا وہ اترا ہی اس لیے تھا، وہ کائنات میں آیا ہی اسی لیے تھا. اس کی ولادت 13 رجب کو اللہ نے خانہ کعبہ میں کر کے یہ بتایا تھا کہ دیکھو یہ ہے ناصر و مددگار، یہی ہے ہر مقام پر ناصر، یہی ہے ہر مقام پر مددگار. تبھی تو دعوت ذوالعشیرہ میں جب رسول نے آواز دی تو کون اٹھا تھا؟ یہی 10 سال کا بچہ اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کے لیے تیار. اس لیے کہ یہ ناصر و مددگار بن کے آئے گا، یہ نصیر بن کر آیا تھا اللہ کی طرف سے. لہذا پروردگار عالم نے انتظار کیا اس وقت کا کہ جب پورے عالم اسلام کے مسلمان خانہ کعبہ کا حج کرتے پلٹے اور پلٹنے کے بعد جب پروردگار عالم نے دیکھا کہ یہ مقام کہ جس مقام کو غدیر خون کہا جاتا ہے، جب اس مقام پر رسالت مآب مولا کائنات تمام انوار مقدسات کی وہ ہستیاں پہنچی اور پہنچنے کے بعد ادھر سے اعلان آیا اے رسول یہاں پر ٹھہر جاؤ. جملے پہ توجہ رہے، یہاں پر ٹھہر جاؤ. مولا کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اس اعلان کو تمہیں انجام دینا ہے کہ جو اعلان پوری شریعت کو بچانے والا، پورے اسلام کو محفوظ کرنے والا ہے. رسول نے اپنے قدموں کو روکا اور روکنے کے بعد جو آگے بڑھ گئے تھے انہیں بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، اور جب انتظار کرنے کے بعد آگے والے پیچھے آئے، پیچھے والے آگے آئے، آنے کے بعد جس طریقے سے پروانے شمع کے پاس آ کر ٹھہر جاتے ہیں، تمام کے تمام آ کر رسول و علی کے پاس جمع ہو گئے. جب غدیر خون میں سب جمع ہو گئے، اب یہاں سے لطف لینے کی بات، اب یہاں سے جو غدیری محفل ہوتی ہے اس محفل کا مزہ اور ذائقہ لینے کی گفتگو ہے کہ اب جب سب اکٹھا ہو گئے ایک مرتبہ رسول اسلام
جو وحی الہی کی پابند ہے اس زبان سے جملہ نکلا کہ یہاں پر ایک منبر تیار کیا جائے. یا رسول اللہ یہاں پر منبر کی ضرورت کیا ہے؟ نہ گھر ہے نہ دیوار نہ آسمان کا اور بادلوں کا سایہ ہے، صرف سورج کی تمازت ہے اور یہاں پر منبر. لیکن رسول نے حکم دیا ہے لاؤ یہاں پر منبر بناؤ، مجھے اعلان کرنا ہے، مسلمانوں کو پیغام دینا ہے. ظاہر ہے رسول کا حکم کون ٹھکرا سکتا ہے؟ ٹھکرانے والوں نے بھی بڑا ٹھکرایا، لیکن جس نے ٹھکرایا ہے آج ٹھوکروں میں ہے، اس سے باہر نہیں آ سکے. میں وہ مقامات نہیں گنوانا چاہتا کہ جہاں رسول کی زبان کو لوگوں نے ٹھکرایا ہے، لیکن جس نے بھی ٹھکرایا ہے کائنات میں ٹھوکروں میں ہے اور آخرت میں خدا انہیں جانتا ہے. لہذا لوگوں نے کجاووں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد پالانے شروع اس کے جو رسیوں سے منبر کو تیار کیا گیا. اب جب منبر کو تیار کیا گیا تو مولا کائنات کو رسول اسلام نے آواز دی یا علی یا علی یا علی تعال منا. مولا کائنات رسول کے پاس پہنچے. اب جیسے ہی رسول کے پاس گئے، صرف پاس نہیں گئے بلکہ رسول نے بار بار علی کو اپنے قریب کرتے کرتے اب علی کو اتنا قریب کر لیا. توجہ ہے جملے پر، غدیری ماحول ہے، غدیری محفل ہے، غدیری افراد ہے، غدیری مجمع ہے، غدیری دل ہے، غدیری آواز ہے، غدیری سماعت ہے، غدیری ماحول ہے، غدیری شہر ہے، غدیری لوگ ہیں، غدیری محفل ہے، غدیری سجاوٹ ہے. اب غدیری ہاتھ ہونا چاہیے. رسول نے ایک مرتبہ جیسے ہی علی کو اپنے قریب بلایا اور بلانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے ہاتھوں کو پکڑا اور کہا من کنت مولا. ہاتھوں کو بلند کر کے کہا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا. ارے جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا. جس کا میں مولا اس کے علی مولا. ایک شعر یاد آ رہا ہے لیکن ذرا سی دقیق نظر چاہیے سمجھنے کے لیے. غور کیجیے گا. خم غدیر توجہ رہے، خم غدیر کو نسبت ہے یوں سقیفہ سے. مثال نسبت دی، تشبیہ دی. ہم کہتے ہیں نا کہ رسول اسلام کی شباہت تھے جناب علی. تو کیوں کہتے ہیں؟ تشبیہ دی کہ ساری چیزیں رفتار رفتار، لیکن یہاں پہ اس کے برعکس بتایا گیا. اس کے برعکس خم غدیر کو نسبت ہے یوں سقیفہ سے کہ جیسے چشمے زمزم سے ہو شراب کی بات. واہ 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 واہ. خم غدیر کو نسبت ہے یوں سقیفہ سے کہ جیسے چشمے زمزم سے ہو شراب کی بات. لہذا آج غدیر کا ماحول پروردگار ہم سب کو آج کے دن مسرور ہونے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق دی.
بڑا عظیم دن ہے آج. جتنا خوش ہو لیجیے کم، جتنا خوش ہو لیجیے کم. اور صرف خوش ہوئیے نہیں بلکہ اہل و عیال کو، گھر والوں کو، فیملی کو، اپنے آس پاس کے تمام افراد کو اور تمام کے تمام جیران پڑوسی چاہنے والے علی کی بلا رکھنے والوں کو مبارکباد دیجیے. جس انداز سے ہو سکتا ہے ان کے سامنے مسرت کا اظہار کیجیے. آج صرف ایک تبسم بھی ثواب رکھتی ہے، ایک مسکراہٹ آپ کو ثواب دائر عطا کرنے والی ہے. لہذا محترم رسول السلام نے غدیر علی کو مولا بنا دیا. اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پہنچ گئی کہ 1.25 لاکھ حاجیوں کو پتا چل گیا کہ اب اگر کوئی مولا ہے تو صرف علی ہے. لیکن ابھی تو صرف حاجیوں کو پتا چلا ہے نا، بس گفتگو تمام ہے. ابھی تو جو گھر کے بچے رہ گئے، جو گھر پہ عورتیں رہ گئی، جو گھر پہ اور سارے افراد رہ گئے، انہیں کیا پتا؟ ایسا تو ہے نہیں کہ پوری دنیا حج پہ چلی گئی. بھائی 1.25 لاکھ جو حج پہ گئے ہیں ان کو اندازہ ہو گیا کہ علی مولا. لیکن جو گھر پہ مائیں بہنیں بیٹیاں اولاد جو حج پہ نہیں آئی انہیں تو اندازہ نہیں ہے. انہیں کیسے پتا چلے؟ اب اگر وہاں سے کوئی قاصد بھی جاتا ہے جو آج ہم میسج کر کے فارورڈ کر دیتے ہیں، انہیں پتا چل جاتا ہے تو اس وقت یہ موبائل تو تھا نہیں، یہ میسج تو فارورڈ کرنے کا مسئلہ تھا نہیں کہ میسج کر دیا بھائی مولا یہاں بن گئے علی. اب وہاں دور دراز کے افراد آیا کرتے، وہاں چکیل میدان، وہاں کیسے پہنچے یہ پیغام؟ قاصد اگر جائے بھی تو وہ ایک محلے میں بتا سکتا ہے، ایک شہر میں اعلان کروا سکتا ہے، لیکن ہر جگہ تو پہنچ نہیں سکتی. لہذا رسول اسلام نے اس کا بھی انتظام کیا. انتظام سنو گے کیسے انتظام کیا؟ لوگوں کو پہنچانے کا. توجہ رہے، جملہ تمام کر رہا ہوں. رسالت محمد علی کو مولا بنا اتنے افراد کہ 3 دن تک وہیں پر قیام کیا. 3 دن پر وہیں پر قیام کیا. روکا اور روکنے کے بعد لوگ آتے رہے، بخل بخل کہتے رہے، اور جن کے دل میں بغض علی کا کانٹا تھا وہ اپنا ہاتھ رسول اور علی کے ہاتھوں میں تو رکھتے رہے، لیکن رسول کا مقدس ہاتھ، علی کا مقدس ہاتھ ان کے کلیجے کو جلاتا رہا. بخل تو کہتے رہے لیکن کلیجہ جل کے کباب ہوتا رہا. اب جملہ سنو کیسے رسول نے انتظام کیا. 3 دن تک روکے رہے، لوگ مبارکباد پیش کر رہے ہیں. اب جملے میں توجہ رہے. 3 دن کے بعد ظاہر سی بات ہے ہم چاہتے ہیں سفر پہ، کبھی حیدرآباد گجرات انڈیا کی بات کر رہا ہوں. اب وہاں سے جب ہمارا واپسی کا ٹکٹ ہوتا ہے یا واپسی کی تاریخ ہوتی ہے تو ظاہر ہے گھر والے انتظار کرتے ہیں. آپ حضرات کی جب سفر پہ جاتے ہیں تو گھر والے چاہے ماں ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بہن ہو، وہ سب کے سب انتظار کرتے رہتے ہیں کہ بھائی 4 تاریخ کو یا 18 حدیث کو میرا بھائی آنے والا تھا، میرا باپ آنے والا تھا، میری بہن آنے والی تھی، خوشی کا موقع ہے. لیکن جب ٹائم گزر جاتا ہے تو پھر گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں. آج 18 حدیث کو باپ نے کہا تھا بیٹا میں آؤں گا، باپ آیا نہیں. بیٹی سوچنے لگی ابا نے کہا تھا بیٹی میں آؤں گا گھر پر، لیکن باپ آیا نہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ ہم سب کے سب پریشان ہو جائیں گے، سب کے سب پریشان ہو جائیں گے. اب غدیر کا دن گزر گیا. والد آنے والے تھے، بھائی آنے والا تھا،
غدیر کے دوسرے دن آئے اور پوچھنا شروع کیا آپ تو غدیر پہ آنے والے کیا ہوا آپ آئے کیوں نہیں بھیا آپ تو غدیر پہ آنے والے آئے نہیں کیا ہوا 3 دن تک ان کے غدیر میں رسول نے روکے رکھا جب سب بیٹھے تو سب کے گھر والوں نے کہا کیا ہوا اتنا لیٹ کیوں آئے تم تو 3 دن پہلے آنے والے تھے اب انہیں مجبوراً کہنا پڑا ارے رسول نے تمہیں غدیر نے علی کو آنکھوں میں بلند کر کے کہا من کنت مولا آئیے پڑھنا ہے رب العزت کے صدقے اور دعا کرتے ہیں پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ کا قبول پروردگار ہماری خوشیوں میں چار چاند پروردگار ہمارے درمیان جتنے افراد پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور پروردگار جہاں کے خوشیاں ہے قرار ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت پروردگار ہم تمام مومنین کو عید غدیر کی مسرت کے ساتھ ہمارے کاروبار میں ترقی عطا ہمارے تمام امور کو بحال فرما ہماری دائمی مسکراہٹ کو برقرار پروردگار آج عید غدیر ہم آج مولا رسول نے بنایا ہے علی کو آج ہم بھی اپنی نحیف سی آواز اور اپنے قلب کی محبت کے ساتھ مولا کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور جب ہم خوشی کے ساتھ مولا کو رسول کو اہل بیت کو مبارکباد پیش کریں گے تو حتماً آج ہمیں بھی ہر شخص عیدی دیتا ہے تو جسے مولا بنایا گیا ہے جس کے گھر والے کو مولا بنایا گیا ہے جس کے فصل کو مولا بنایا گیا ہے وہ آج ہمیں ضرور عیدی دے گا لہذا جب آپ دعائیں کریں تو کہے یا رسول اللہ یا علی یا اہل بیت علیہ السلام آج ہمیں عیدی نے اہل بیت کی معرفت چاہیے اور اگر معرفت مل گئی تو دنیا بھی آباد آخرت بھی آباد پروردگارا ہماری دعا ہے ہمارے امام کے ظہور حاضر کی اور جب ان کا ظہور ہو تو ان کے حالی کی ناصر و مددگاروں میں شمار کرنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين